اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اہل ایمان سود مت کھاؤ دوگنے پر دگنا۔ یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، یہ اصل میں پہلی آیت جو ہے سود کی حرمت میں وہ یہ ہے۔ بلکہ نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا کل آپ کو، سب سے پہلے ایک مکی صورت میں سورہ روم میں بات آ گئی تھی، ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ تو انفاق فی سبیل اللہ اور سود کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر جو بھی اس سود کے اندر جو قباحت اور شناعت تھی وہ واضح کر دی، جیسے کہ شراب اور جوئے کی جو خرابی تھی اس کو سورۃ البقرہ میں بیان کر دیا تھا۔ اب یہاں وہ دوسرا آ گیا معاملہ کہ یہ کم سے کم سود کی شرح جو بہت زیادہ، جسے یوجری کہتے ہیں آج کل، یہ سود کے جو ذاتی مسائل کے لیے لیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسے سود خور موجود ہیں، بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پر وہ دیتے ہیں لوگوں کو قرض اور ان کا خون چوس جاتے ہیں۔ تو پہلے اس سود کی مذمت آئی ہے، آخری حکم ہے پھر اس سود کا جو بیع کے اندر سود ہے، وہ ہے وہ حکم کہ جو سن 9 میں نازل ہوا، لیکن ترتیب مصحف میں وہ سورہ بقرہ میں ہے، وہ پورا رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس رکوع کی آخری آیت وہ ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزولی میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ کیوں یہاں پر آیت آئی ہے؟ اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو 35 تیر انداز وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو کوئی ان کے تحت الشعور میں مال غنیمت کی کوئی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس حوالے سے کہ سود خوری جو بھی ہے، یہ انسان کے اندر مال سے محبت ایسی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کردار کے اندر بڑے بڑے خلا پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہاں اسی کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو، ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، اس کا سنگھار کیا گیا ہے اہل تقوی کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں سود کے مقابلے میں انفاق، یہ تقابل پھر دیکھ لیجئے، جو خرچ کرتے ہیں سرائے خوشی میں بھی، والضراء خود تنگ دست ہے تب بھی کرتے ہیں چاہے تکلیف میں ہیں، والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے، یہ درجہ احسان ہے، اسلام، ایمان، پھر احسان۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور اگر ان میں سے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کر بیٹھیں کوئی کھلا گناہ، کوئی بے حیائی کا ارتکاب، یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ مضمون سورہ نساء میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرایا ہے کہ جو شخص مسلمان صاحب ایمان کو خطا اس سے ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے اس غلط فعل پر اصرار نہیں کرتے، یعنی یہ کہ کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے کرتے چلے، موت آ گئی تو اب توبہ کریں گے، تب توبہ نہیں ہے۔ ایک خطا ہو گئی، جذبات میں ہو گئی، بھول میں ہو گئی، فوراً ہوش آیا، فوراً جو ہے گڑ گڑائے، فوراً توبہ کی، عزم مصمم کیا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا، پوری پشیمانی کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنے پورے صمیم قلب کے ساتھ توبہ کی، اللہ اس توبہ کی قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت، وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور وہ باغات کے جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض،
تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں، بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض، تو زمین میں گھومو پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا. جب ان کے قریش کے قافلے جاتے تھے وہ شام کی طرف، تو راستے میں تو جو قوم سمود کا مسکن بھی آتا تھا، وہ بستیاں بھی آتی تھیں جن میں کبھی حضرت لوط نے تبلیغ کی تھی، ان کے جو کھنڈرات تھے. تو یاد کرو کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وضاحت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے حق میں. صدق اللہ العظیم.